کہ کیا ہمارا استاد کیا اس قابل ہے مجھے پورا رہنمائی کر سکتا ہے؟ بہرحال جی میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے معاملے ہیں اور یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے جو عامل حضرات ہیں نام نہاد وظائف بتا دیتے ہیں، لیکن اس پہ نیگیٹو اور پازیٹیو پہ بات نہیں کرتے کیونکہ انہیں بات آتی نہیں ہے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ لوح ہمزاد پر ہے۔ لوح ہمزاد بہت سارے لوگ تیار کرتے ہیں، کہیں تو رومن زبان میں شروع کر دیتے ہیں، کوئی ہندی زبان میں جناب لوح ہمزاد بنا رہے ہیں۔ بھئی ہمارا تعلق کیا ہے ان زبانوں سے؟ ہمارا تعلق تو عربی سے ہے، عربی سے ہے، ہمارا تعلق اردو پنجابی سے ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ ایک رومن زبان میں آپ کو میں نے لوح ہمزاد لکھ دیا، آپ کو کیا پتہ یہ کیا ہے؟ تو لہٰذا لوح ہمزاد ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں نحوستیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رجوتوں کے شکار ہو چکے ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے لوح ہمزاد، یہ باقاعدہ میں نے تحریر کی ہے۔ اس میں باقاعدہ طور پہ تسخیر خلق، تسخیر جنات اور جن لوگوں نے جادو ٹونے کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی دفاع کے لیے جو الفاظ ہیں موکلین کے، اس کے اوپر پہرا لگایا جاتا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو استنطاق کے متعلق نہیں پتا۔ ایک لوح ہے، ایک تعویذ بنایا ہے، اس کے اوپر آپ نے موکل کی پہرا لگایا ہے کہ وہ اس لوح کے ذریعے وہ موکل جو ہے وہ آپ کی معاونت کرے، آپ کی ہیلپ کرے۔ مدد تو خدا کی ہے لیکن نیچے وہ آپ کے معاملات کو سلجھائے۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ تمام جتنے بھی ہم نے جمع کر لیے اعداد آپ کی ماں کے، آپ کے تسخیر خلق کے، جنات کے، تمام صورتوں کے، سورہ کوثر کے اعداد کو جمع کرتے ہوئے ہم نے پھر جفری زبان کا ایک لفظ ہے استنطاق، استنطاق سے اس کے جو لفظ ہیں اس سے آپ کا موکل نکلے گا جو اس لوح کے اوپر پہرا دے گا باقاعدہ طور پہ۔ جب آپ نے اس لوح کی پڑھائی مکمل کر لی تو یہ لوح سرکولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں اثر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے نام اور آپ کی والدہ کے نام کے حساب سے اور جتنے بھی میں نے اعداد اس کے اندر ڈالے ہیں، طاقتور اعداد ڈالے ہیں، طاقتور صورتوں کے اعداد ڈالے ہیں، ان میں سے استنطاق کر کے میں نے اس میں سے ایک موکل ہے جو اس کے اوپر پہرے کے لیے بٹھایا ہے۔ وہ جیسے ہی اور پھر آپ کے نام کے حساب سے جو موکلین نکلتے ہیں، مثلا آپ کا نام راشد ہے تو راشد کا پہلا موکل ہوگا رائل، دوسرا ہوگا آئل، تیسرا ہوگا شائل اور چوتھا ہوگا دائل۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یعنی کہ آپ کے نام کے حساب سے بھی موکلین، یعنی اس میں سفلی بھی نکلتے ہیں، نورانی بھی نکلتے ہیں۔ اب اس میں سے جنات کے حروف بھی نکلتے ہیں، وہ ہر کوئی نہیں نکال سکتا۔ جنات کے مختلف ان کے نام ہیں، مسلمانوں میں جو جنات ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے جس طرح کے نام ہوتے ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو جنات ہیں ان کے نام ہوش، ایوش، تیش اس قسم کے نام ہوتے ہیں ان لوگوں کے، اور اس کی معلومات ہر ایک کو نہیں آتی۔ لہٰذا آج کی جو یہ لوح ہے، لوح ہمزاد، میں باقاعدہ خاص کر کے تو اپنے شاگردوں کو یہ تیار کر کے دیتا ہوں، اس کا میں ہدیہ بالکل کہہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اتنا لینا ہے، اور میں اتنا بھی نہیں لیتا کہ اگلا نہ دے پائے۔ بہرحال لوح ہمزاد آپ کے پاس ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس پہ پڑھائی کی۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی تعویذ آئے یا کوئی لوح آئے وہ آپ کو بتائے کہ اس میں اثر ہے، فلانی جگہ سے بھی لوح منگوائی ہے، فلانی جگہ سے بھی لوح بنائی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا یہ کیا ہے، نہ تو یہ اپنے اثرات دکھا رہی ہے۔ بھائی میرے، اثرات وہ چیز دکھائے گی جس میں کوئی تھوڑی سی جان ہوگی، اور اس کی جان کے لیے آپ نے خود بھی محنت کرنی ہے۔ میں لوح ہمزاد باقاعدہ طور پہ بڑے دھیان سے ستارے اور برجوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ساتوں کو، دھونیوں کو، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں لوح ہمزاد جو ہے وہ مرتب کرتا ہوں۔ کسی بھی قسم کی آپ کو روحانیات کے متعلق رہنمائی چاہیے تو ڈاکٹر رومی شاہ بخاری حاضر ہے۔ جی اگلی ویڈیو اور اگلے نئے عمل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنے ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔